اس ویڈیو میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ سمجھنے کے لیے ہم امریکن مارکیٹنگ ایسوسیشن کی ایک ڈیفینیشن کا مطالعہ کریں گے جس کے 4 پارٹس ہیں۔ اگر آپ کو ان 4 پارٹس کی سمجھ آ جائے تو آپ کو مارکیٹنگ کی سمجھ آ جائے گی۔ اس ڈیفینیشن کو لکھنے والے وہ حضرات ہیں جن کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس ڈیفینیشن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو آپ کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ سو یہ ڈیفینیشن ہے: مارکیٹنگ از دی ایکٹیویٹی set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large۔ تو اس ڈیفینیشن میں 4 حصے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے مارکیٹنگ از دی ایکٹیویٹی سیٹ آف انسٹیٹیوشنز اینڈ پروسیسز، یعنی کہ مارکیٹنگ ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سیٹ آف پروسیسز ہیں یا سیٹ آف انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ سارے کام جو آپ کرتے ہیں مارکیٹنگ کو کرنے کے لیے، اب وہ کام کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو ہائر کرنا ہے، مارکیٹنگ کا بجٹ لگانا ہے، ٹیم کے لیے آپ نے ڈیسک خریدنے ہیں، کمپیوٹر خریدنا ہے، ایڈ کا بجٹ لگانا ہے، جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سارے کام آپ کو کام میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے فار کریٹنگ، کمیونیکیٹنگ، ڈیلیورنگ اینڈ ایکسچینجنگ، یعنی کہ کریٹ کرنے، کمیونیکیٹ کرنے، ڈیلیور یا ایکسچینج کرنے۔ کیا کریٹ کرنا ہے، کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے ابھی نہیں بتایا، لیکن وہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں کریٹ کرنے، کمیونیکیٹ کرنے، ڈیلیور یا ایکسچینج کرنے کے لیے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ ایکسچینج ہوگا کیا؟ سو وہ ہے آفرز دیٹ ہیو ویلیو۔ تو انہوں نے پروڈکٹ یا سروس کی بات نہیں کی، انہوں نے بات کی آفرز، اور وہ بھی آفرز جن کی ویلیو ہے۔ کس کے لیے؟ فار کلائنٹس، کسٹمر، سوسائٹی ایٹ لارج، اور باقی جو آڈینس آپ کی، جس کو آپ آڈینس کہہ سکتے ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ تو ان 4 پارٹس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو مارکیٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کا کام ہے کمیونیکیٹ کرنا یا ڈیلیور کرنا، کیا؟ وہ آفرز جس کی ویلیو ہے، کس کے لیے؟ ان کلائنٹس کے لیے جو کہ آپ کے آڈینس کہلائی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ جنرل ڈیفینیشن ہے، اس میں انہوں نے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی، اس میں انہوں نے ہر طرح کی آڈینس، ہر طرح کے کام اور ہر طرح کی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا اہم بات ہے اور ہم اس کو کیسے اپنی مارکیٹنگ سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سو پہلے پارٹ کی اگر بات کریں تو پہلے پارٹ میں تو صرف ایکٹیویٹیز تھی۔ اب ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟ وہ آپ اگر ٹی وی پہ جا رہے ہیں تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اگر آپ اخبار میں ایڈ لگا رہے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اور اگر ڈیجیٹل کی بات کریں تو وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ ہم آپ کو اس کورس میں پڑھائیں گے بھی۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا یا ڈیلیور کرنا، یہ وہ پیغام ہے جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنی آڈینس کو بتانا ہے، تو وہ کیا میسیج ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ، وہ کمیونیکیٹ کرنے والا جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے لیے جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر تیسری بات ہے آفرز کی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آفرز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس، بلکہ بات کی آفر کی۔ تو کیا فرق ہے پروڈکٹ، سروس اور آفر میں؟ تو بیسیکلی اگر آپ ایک مثال لیں پانی کی بوتل کی، تو اگر آپ پانی کی بوتل خریدتے ہیں بازار سے تو وہ بیسیکلی آپ اس میں پانی خریدتے ہیں، لیکن جب آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی ایک آفر ہے۔ فار ایگزامپل پانی کی کاسٹ ہے 10 روپے، لیکن اس میں بوٹل کی بھی کاسٹ ہوگی، اس میں اس بوٹل کو مارکیٹ کرنے کی بھی کاسٹ ہوگی، وہ جو حضرات اس کو بنا رہے ہیں، پانی کو مینوفیکچر کر رہے ہیں یا بوٹل کو مینوفیکچر کر رہے ہیں، اس کو بوٹلنگ میں پیکیجنگ کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، وہ پیٹرول کا خرچہ آ رہا ہے، وہ مشینری کا جو خرچہ آ رہا ہے، وہ سب چیزیں کیلکولیٹ کر کے ان کی کاسٹ نکالی جاتی ہے۔ سو بیسیکلی صرف پانی اگر آپ خریدتے ہیں تو شاید سستا ہوتا ہے، لیکن جب آپ پانی ایک آفر کے تحت لیتے ہیں جس میں آپ کو ایک سرٹن چیز سرٹن طریقے سے سرٹن انداز میں پیش کی جاتی ہے، اس کو ایک آفر کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے اس ڈیفینیشن کے اندر جو پروڈکٹ ہے اور جو سروس ہے اس کی بات نہیں کی، انہوں نے بات کی آفرز، اور صرف آفرز نہیں، وہ آفرز جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے۔ اب ویلیو سے کیا مراد ہے؟ کہنے میں تو یہ ایک ورڈ ہے، لیکن ویلیو اصل میں یہ ہے کہ لیٹس سے اگر میرے پاس 10 بوتلیں ہیں پانی کی آلریڈی، اور آپ مجھے 50 روپے کی بوتل بیچنے آتے ہیں، تو کیا میں آپ سے وہ بوتل خریدنا چاہوں گا؟ میرا نہیں خیال کہ میں آپ سے خریدوں گا، کیونکہ میرے پاس پہلے ہی پانی بہت سارا پڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر اسی مثال کو میں اس طرح سے دیکھوں کہ مجھے کافی گھنٹوں سے پانی پینے کو نہیں ملا اور آپ 50 والی بوتل مجھے 100 میں بیچنے آتے ہیں، تو کیا اب میں وہ پانی خریدنا چاہوں گا؟ تو جی ہاں، بیسیکلی اگر مجھے مہنگا پانی بھی مل رہا ہے تو میں اس کو لوں گا، کیونکہ اس وقت میری ویلیو جو ہے اس کی بڑھ چکی ہے، بیکاز کہ میری ضرورت بڑھ چکی ہے، اور میں صرف پانی نہیں دیکھ رہا، میں اپنی زندگی یا اپنے اس کے ضرورت کو دیکھ رہا ہوں کہ میری ضرورت اس وقت زیادہ ہے، تو مجھے اگر ایکسٹرا پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو شاید میں دینا چاہوں گا۔ اس کو اکنامکس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے۔
جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو ویلیو گر جاتی ہے. تو ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ آفرز دیٹ ہیو ویلیو، یعنی کہ بیکار کی آفرز نہیں، وہ آفر جس کی ویلیو ہے. اور کس کے لیے ہے؟ وہ یا تو آپ کا کسٹمر ہوگا یا تو آپ کا کلائنٹ ہوگا. اگر آپ گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ہوگی، اگر گورنمنٹ مارکیٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے ایک عام عوام آڈینس ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اندر تقریباً سب کچھ انہوں نے سما دیا ہے کہ مارکیٹنگ ہے کیا. بیسیکلی تو مارکیٹنگ ایک پروسیس ہے. کس چیز کا پروسیس ہے؟ اپنی آڈینس تک اپنی آفر کی جس کی ویلیو ہے ان آڈینس کے لیے اس کو پہنچانا، اس پروسیس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں. اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا کہ سیلز ہونی چاہیے، بات صرف مارکیٹ کرنے کی ہوئی تھی. مارکیٹ اگر اچھا ہوگا تو سیلز بھی نکل آئیں گی، اگر مارکیٹ اچھا نہیں ہوگا تو شاید سیلز نہ آئیں. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے نا وہ سیلز ہی ہوتی ہیں. مارکیٹنگ اور سیلز میں ڈفرینس ہے، اور یہ وضاحت اس وقت ضروری تھی بیکاز کہ مارکیٹنگ ایک صرف پروسیس ہے اپنی پروڈکٹ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانا جن کے لیے وہ ضرورت یا معنی رکھتی ہے.